اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں منہ کرتے ہو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا جلوہ ہے۔ کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ کے کہے تو کہے یار ہم کیوں قبلے کی ڈائریکشن میں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر تم جہاں منہ کرو گے اللہ کا جلوہ ہے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، جس طرف منہ کرو گے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تو اس کا مقصد ہے قبلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت کے اندر لکھا ہوا کہ اللہ کا جلوہ جب ہر جگہ ہے تو جس منہ طرف نماز کر کے پڑھ کو اللہ قبول کر لے گا۔ تو کوئی اس آیت کو پڑھ کے یہ مفہوم نکال لے قرآن کا، تو آپ کو شان نزول اور اسباب نزول نہیں پتا تو آپ بہک جائیں گے، آپ کہیں گے ہاں یار بات تو اس کی لاجیکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں بحمد اللہ تعالی وہ ہے قرآن کریم کی آیات کے شان نزول کے بارے میں۔ شان نزول کیا ہوتا ہے، اسباب نزول کیا ہوتے ہیں، اور مفسرین نے اور جن لوگوں نے علوم قرآن کے متعلق گفتگو کی ہے انہوں نے اس بارے میں ہمیں کیا سمجھایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی مدینی نے سب سے پہلے اس فن کو باقاعدہ مرتب کیا، الگ سے ایک کتاب لکھی جس کے اندر باقاعدہ شان نزول اور اسباب نزول کے متعلق گفتگو کی گئی۔ پھر ابن کثیر نے بھی، امام جلال الدین سیوطی نے بھی الاتقان میں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب الفوز القویم میں اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے دو حصوں میں منقسم کیجئے، اس کو کیٹیگرائز کیجئے۔ ایک حصہ یہ ہے اور وہ بیشتر حصہ ہے جو کسی بغیر سبب کے نازل ہوا، یعنی کسی خاص واقعے کا اس میں ذکر نہیں ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ ایسا نہیں کہ کوئی خاص واقعہ ہوا تو اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، کوئی خاص واقعہ ہوا تو اللہ نے کہا زکوٰۃ دو۔ اسی طریقے سے اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، حشر و نشر کی بات ہے۔ تو یہ جو قرآن کے موضوعات ہیں یہ بیشتر بغیر کسی سبب کے اللہ نے نازل فرمائے، کیونکہ اس قوم کے اندر اس دعوت کے پیغام کو، اس ایمانیات کے معاملات کو پہنچانا تھا، تو اب اس کے لیے کوئی خاص واقعے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کا کوئی پرٹیکولر یا خاص شان نزول نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جس کی نزول کا کوئی سبب ہے، کوئی خاص واقعہ ہے۔ تو جن آیات کے پیچھے کوئی خاص واقعہ ہے، کوئی پرٹیکولر سبب ہے، اس کے جانے بغیر آپ اس آیت کے صحیح مفہوم کو بھی جان نہیں سکتے۔ اس کی مثال دیتا ہوں چند آپ کو میں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، تو مشرکین نے آپ کو تانا دیا، اور خاص کر عاص بن وائل ایک کافر، اس نے آپ کو تانا دیا کہ حضور علیہ السلام آج ہم سے جنگ کر رہے ہیں، اور جس دن حضور کا وصال ہو گیا معاذ اللہ تو آپ کی تو نسل ختم ہو گئی، آپ کا تو بیٹا کوئی نہیں رہا، تو اب حضور کے بعد حضور کا نام و نشان، حضور کی دعوت، حضور کی تبلیغ، حضور کا دین ختم ہو جائے گا۔ اور معاذ اللہ حضور کو کہا کہ حضور ابتر ہیں، استغفر اللہ۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں مقطوع النسل، جس کی نسل ختم ہو جائے اور آگے کوئی اس کی نسل نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ابتر۔ اب جب حضور کو یہ تانا دیا گیا تو حضور کی شان کو بڑھانے کے لیے اور میرے آقا کے دفاع میں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ حضور نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، یعنی ہر چیز کی خیر آپ کو عطا کی۔ فصل لربک، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، وانحر، اور نہر کیجئے، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، قربانی کیجئے اللہ کی راہ میں۔ اور ان شانئک ھو الابتر، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ ابتر مشرکین نے حضور کو کہا تھا، قرآن نے کہا اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ نماز پڑھیے، آپ اپنی رب کی بارگاہ میں قربانی کیجئے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہوگا۔ تو اب آیت کوثر جو ہے، سورہ کوثر جو ہے آپ نے پوری پڑھ لی، لیکن جب تک آپ کو یہ واقعہ نہیں پتا ہوگا کہ بھئی آیت کس موقع پر، کس خاص واقعے میں، کس بات کے جواب میں نازل ہوئی ہے،
تب تک آپ اس آیت کی صورت کے صحیح مفہوم تک نہیں پہنچیں گے۔ اسی طریقے سمجھیے قرآن کریم میں جس طرح میں نے ناسخ و منسوخ میں بات کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو آدمی جب اس کے ترجمے کو پڑھے گا تو سوچے گا جب ایک چیز ہے ہی حرام تو میں نماز کے قریب جانے سے پہلے پیوں یا بعد میں پیوں، وہ تو ہے ہی حرام، تو پھر قرآن نے یہ بات کیوں کہی؟ کوئی آیت سے اس مفہوم کو واضح کرے کہ یار ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ شراب سے بچو، یہ حرام ہے، اب جب یہ حرام ہو گئی تو دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک نہ پیو، اس وقت تک نشے کی حالت میں نہ ہو جب تم نماز کے قریب جاؤ، تو پھر یہ آیت کیا کہہ رہی؟ تو اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جناب جب آیت حرمت نازل ہوئی ہے اس کے بعد تو شراب مکمل حرام ہو گئی، اور وہ جو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ وہ ہے جب نازل ہوئی تھی، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ اسباب نزول علم میں ہوں گے تو قرآن کے صحیح مفہوم کو آپ جان سکیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں دیکھیے آپ، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں منہ کرتے ہو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا جلوہ ہے۔ اب یہاں پر اس آیت سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ کے کہے تو کہے یار ہم کیوں قبلے کی ڈائریکشن میں منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن کے اندر تم جہاں منہ کرو گے اللہ کا جلوہ ہے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، جس طرف منہ کرو گے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ لگ رہا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور پھر کیا قرآن کہ تولو، جہاں منہ مڑو گے، جہاں منہ کرو گے اللہ کا جلوہ ہے۔ تو اس کا مقصد ہے قبلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کے اندر لکھا ہوا کہ اللہ کا جلوہ جب ہر جگہ ہے تو جس منہ طرف نماز کر کے پڑھ کو اللہ قبول کر لے گا۔ تو کوئی اس آیت کو پڑھ کے یہ مفہوم نکال لے قرآن کا، تو آپ کو شان نزول اور اسباب نزول نہیں پتا تو آپ بہک جائیں گے، آپ کہیں گے ہاں یار بات تو اس کی لاجیکل ہے، لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ جب حضور علیہ السلام مکی زندگی میں 13 سال رہے، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تو کعبے کی طرف نماز پڑھی۔ اب حضور مدینہ مائیگریٹ کر کے آ گئے، مدینہ جب مائیگریٹ کر کے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اب احادیث میں آتا ہے کہ 17 یا 18 مہینے مسلمانوں بیت المقدس کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بڑا مشکل تھا، اس کی وجہ سے مشکل یہ تھا کہ جو مائیگریٹ کر کے لوگ آئے تھے وہ مکے سے آئے تھے، ان کے نظر میں کعبے کی ایک الگ اہمیت تھی، بچپن سے انہوں نے کعبے کے مبارک مانا، اس کی مرکزیت رہی، اور دوسری طرف یہ مشکل تھی کہ اب مکے کے اندر عیسائیوں سے بھی مقابلہ ہے، سامنا ہے، یہودیوں سے بھی سامنا ہے، تو یہودیوں کا قبلہ تو آلریڈی بیت المقدس تھا، تو جب مسلمان مدینے آ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے تو یہودی کہنے لگے کہ بھائی ابھی تم نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی ہے، کچھ عرصے بعد تم پورا دین ہی ہمارا ایڈاپٹ کر لو گے۔ اب یہ بات تانے دینے لگے یہودی۔ تو اب کیا ہوا کہ 17 سے 18 مہینے بعد حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، بار بار دیکھتے، حضور دعا نہیں کرتے لیکن دیکھتے، تو اللہ نے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم آپ کا بار بار ہماری طرف دیکھنا، قد نرا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو فلنولینک قبلۃ ترضاها، اب آپ اپنے منہ کو اس طرف کر لیجئے جہاں پر آپ چاہتے ہیں۔ اور 17 سے 18 مہینے بعد فولی وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف دوبارہ قبلہ ہو گیا۔ اب یہودی دوسرا تانا دینے لگے، یہودی کہنے لگے یار یہ کون سا دین ہے، پہلے کعبہ پھر بیت المقدس پھر کعبہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اعتراض ان کا کیا ہو گیا، پہلے تو وہ تانا یہ دے رہے تھے کہ بھائی اب تم نے ہمارے قبلے کی طرف تو تم آ گئے ہو بیت المقدس کی طرف، اب ہمارا دین بھی اڈاپٹ کر لو گے۔ 17 سے 18 مہینے پریکٹس اس لیے کروائی گئی کہ تمہیں جو چیز محبوب ہے ضروری نہیں وہی دین ہو، تمہیں محبوب وہ چیز رکھنی ہے جو رب کی طرف سے آرڈر ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ مجھے یہ پسند ہے، مثال کی طور پر سب کو کعبہ پسند ہے، تو سب کی پسند کی وجہ سے کعبہ قبلہ نہیں ہے، رب کے حکم پر کعبہ قبلہ۔ تو 17-18 مہینے پریکٹس یہ کروائی گئی کہ اگر تمہیں کوئی چیز محبوب ہے لیکن رب کا آرڈر کوئی اور ہے تو اپنے دل کی نہ سنو، رب کے حکم کی سنو۔ اس لیے دینداروں کو یہ پریکٹس کروائی گئی۔ تو اب 17 سے 18 مہینے بعد جب انہوں نے اعتراض کیا
کہ بھائی یہ کون سا دین ہے، اس پہ تو کعبے ایسے چینج ہو رہے ہیں کہ پہلے کعبہ، پھر بیت المقدس، پھر اس کے بعد دوبارہ کعبہ، یہ قبلے چینجنگ۔ تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی کس کا ہے؟ کوئی بیت المقدس یا اس سائڈ وہ جو ڈائریکشن ہے وہ کیا یہودیوں نے اون کرتے ہیں یہودی؟ یا کوئی بندہ مغرب کو کہے بھائی مغرب ہم اون کرتے ہیں، مشرق جو ہے وہ مسلمان اون کرتے ہیں؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ ساری جہاں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، وہ جب چاہے مشرق کا حکم دے دے اس کی مرضی، وہ چاہے مغرب کا حکم دے دے اس کی مرضی، وہ چاہے کعبے کو قبلہ بنا دے اس کی مرضی، وہ چاہے بیت المقدس کو قبلہ بنا دے اس کی مرضی۔ تم جہاں منہ کرو گے جو اس نے حکم دیا ہے، اللہ ہی اللہ۔ تو آیت اب سمجھ میں آئی کہ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جہاں منہ کرو گے وہاں اللہ کا جلوہ، اس سے مراد یہ کہ ان یہودیوں کو جواب دینا ہے کہ مسلمانوں پر، مومنوں پر اعتراض نہیں کرو کہ تم کہو کہ یار ادھر منہ کیوں کر لیا، ادھر منہ کیوں کر لیا۔ جہاں جہاں رب حکم دیتا جائے گا وہاں وہاں مومن جو ہے وہ اپنے رخ کو موڑتے جائیں گے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کا، ساری بادشاہی مولا کی۔ تو اسی لیے اسباب نزول کو، شان نزول کو جاننا بڑا ضروری۔ تو میرے دوستوں، اسباب نزول اگر نہیں جانیں گے تو یہ آیات کے مفہوم کو آپ صحیح طرح پہچان نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیے اب شان نزول کے اندر بھی دو کیٹیگری۔ ایک تو شان نزول یہ کہ کوئی خاص موقع پر کوئی آیت نازل ہوئی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کون سی ہجری میں نازل ہوئی ہے، کن اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ پھر وہ جو مکی مدنی کیٹیگری کی ہے، مفسرین نے کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اس کو وہ کیوں کیے؟ وہ اس لیے کیا آپ سمجھ جائیں کہ جو مکی صورتیں ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی، جو مدنی صورتیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ جب شان نزول کے بارے میں آپ کو علم ہوگا تو ایک تو میں نے جو بات کی خاص پرٹیکولر کسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہوگا، دوسری طرف جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کس وقت نازل ہوئی ہے تو بہت سی چیزوں کا جواب دینے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ جیسے شیعہ ہیں، رافضی، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، آیت مباہلہ، جب حضور علیہ السلام کا نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ ہوا، مباہلہ ہوا، حضور نے کہا کہ بھئی تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آتا۔ قرآن نے آیت مباہلہ پوری سورہ آل عمران میں موجود ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، اور ہم خود بھی آتے ہیں، تم خود بھی آؤ۔ اب جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حضور کے ساتھ کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جناب سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، جناب امام حسن مجتبی، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ، یہ پنجتن پاک تشریف لے کر آئے۔ اب رافضی اعتراض کیا کرتے ہیں؟ رافضی کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ کون کون؟ جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جناب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ رافضی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ آیت مباہلہ قرآن میں ہے، آپ کہتے ہیں حدیث کے اندر، رافضی کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے کہ بتاؤ حضور مباہلے میں کتنی بیٹیوں کو لے کر آئے؟ تو حدیث کیا بتا رہی کتنی بیٹیوں کو لے کر آئے؟ 1 کو لے کر آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 تھیں تو 4 کو لانا چاہیے تھا، 1 لے کر آئے تو مقصد یہ ہے کہ 1 ہی تھی، 4 نہیں تھی۔ بات لاجیکل سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اعتراض بھی سالڈ لگ رہا ہے آپ کو کہ یار بڑا سالڈ اعتراض ہے، واقعی مباہلہ کی آیت بھی ہے، حدیث بھی مباہلہ کے بارے موجود ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے 1 آئی ہیں، اور ہم نے عقیدہ کیا رکھنے 4 ہیں، تو پھر باقی 3 کہاں ہیں؟ اگر وہ 3 بھی بیٹیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، تو لائے کیوں نہیں؟ تو یہ سارا معاملہ ایک مسئلہ حل کر دے گا آپ کا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نزول کیا ہے۔ آپ کو نزول معلوم ہے تو آپ سامنے والے کی بولتی بند کروا سکتے ہیں، اس کو قائل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کا کوئی عنصر شامل ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگی، تو بات کا قائل ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہیں گے یہ بتائیے جناب، یہ جو آیت مباہلہ ہے یہ کون سی ہجری میں نازل ہوئی ہے؟ اب ہم بات کس پہ کر رہے ہیں؟ شان نزول پر، اسباب نزول پر۔
اب مکمل طور پر ہم اس پر بھی اقرار کر رہے ہیں کہ سیدہ مخدومہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی تشریف لے کر آئیں. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آیت مباہلہ ہے، مباہلہ کے لیے حضور اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، 3 کو نہیں لے کر آئے. لیکن ہمارا سوال کیا ہے؟ واقعے پر نہیں ہے، ہمارا سوال کیا نزول پر ہے. کون سی ہجری میں نازل ہوئی؟ جب ہم ہجری کی بات کریں گے تو ہمیں رافضیوں کی کتابوں سے بھی، یعنی شیعوں نے بھی جو اس کے مطابق کتابیں لکھی ہیں، اور ہماری کتابوں سے بھی، اور ساری کتابوں سے جو تفسیر پر لکھی گئی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے 9 ہجری میں. کب نازل ہوئی؟ اب آ جاؤ سیدہ رقیہ کے وصال پر، اب آ جاؤ جناب سیدہ ام کلثوم کے وصال پر، اب آ جاؤ جناب سیدہ زینب کے وصال پر. ان 3 کے وصال پر آ جاؤ. تو جب آپ ان تینوں کی وفات کی تاریخ دیکھتے ہیں اور وفات کا سال دیکھتے ہیں تو 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کا وصال ہو رہا ہے. اس کے چند سال بعد جناب سیدہ ام کلثوم کا وصال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے چند سال بعد جناب سیدہ زینب کا وصال ہو رہا ہے. تو جب 9 ہجری میں آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے تو 4 بیٹیوں میں سے 3 کی تو وفات ہو چکی. تو اب مباہلہ میں حضور ایک بیٹی زندہ ہے تو کس کو لائیں گے؟ ایک کو لے کر آئیں گے. تو اب رافضیوں کا، شیعوں کا جو اعتراض ہے کہ 4 بیٹیاں نہیں ہیں، اور وہ ان کے جو ذاکرین ہیں وہ لوگوں کے سامنے بڑے ببانگے دول سینہ چوڑا کر کے سنیوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 4 ہیں تو لکھاؤ، دلیل لاؤ، حضور کیوں نہیں لائے. اور ہمارا بیچارہ سنی بھی جائے، کیونکہ قرآن پر عبور نہیں ہوتا، ہم لنگر کھا کے گھر بھاگ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو نظریات اپنائے اس پر دلیل ہمارے پاس کیا. اب مجھے بتائیے، یہ آج جن ہمارے نمازیوں کے بات علم میں نہیں تھی، کوئی رافضی آپ سے ٹکر جائے، کوئی شیعہ آپ سے ٹکر جائے اور آپ کے سامنے بولے بتاؤ 4 دلیل کیا، 4 کی بیٹیوں کی دلیل کیا ہے، اور وہ مباہلہ کی دلیل 3 کے انکار پر پیش کر دے، تو ہمارے پاس اس وقت کیا جواب ہو؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی آجا نزول کی طرف. تو شان نزول پتہ ہوگا تو ان آیات کا صحیح مفہوم آپ جان سکتے ہیں. اسی طریقے سے شان نزول جو بڑے اہم ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں، بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن شاہ ولی اللہ نے اس کو مشکلات قرآن میں سے بھی کہا کہ یہ وہ چیزیں کہ جن آیات کے پیچھے کوئی خاص پرٹیکولر مضمون ہے، اس کو جانے بغیر آپ اس آیت کے صحیح مفہوم کو نہیں جان سکتے. اس لیے اس کے نزول کو جاننا بڑا ضروری. قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے حبیب، یہ جو آپ نے پھینکا ہے، آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. اب اللہ نے تو صرف یہی آیت فرمائی ہے. کیا پھینکا ہے، کہاں پھینکا ہے، کس وقت پھینکا ہے، کس کو پھینکا ہے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے. اب شان نزول نہیں پتا ہوگا تو آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ حضور نے کب پھینکا، کیا پھینکا، کس پر پھینکا؟ جس کو اللہ نے کہا کہ حبیب یہ جو آپ نے پھینکا ہے در حقیقت ہم نے پھینکا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون، وہ بدر کے اندر حضور نے کنکریاں کافروں پر پھینکی تھیں. تو یہ آپ کو کہاں سے پتا چلے گا؟ شان نزول سے. اسی طرح سورہ فتح کے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون، اے حبیب یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ابھی کون سی بیعت ہے، کس سے کر رہے ہیں، کس نے حضور سے بیعت کی ہے، یہ کہاں سے پتا چلے گا آپ کو؟ شان نزول پر پتا چلے گا. تو ان چیزوں میں جو خاص پرٹیکولر کسی خاص واقعے کی صورت میں نازل ہوئی ہیں، اس کے اندر آپ کو نزول کے معاملات کو جاننا ضروری. دوسری بات جو شاہ ولی اللہ نے لکھی، میں بات کو وہی چیز میں سمیٹ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ کوئی خاص واقعہ کسی آیت کے پیچھے ہے، ایک یہ کہ صحابی نے بعد میں حضور کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا اور اس سوال کے جواب کے اندر حضور نے کوئی آیت کو کوڈ کیا، تو علماء نے اس کو بھی شان نزول کہہ دیا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی خاص واقعے پر آیت نازل ہوئی، ایک یہ کہ حضور کے بارگاہ میں سوال ہوا تو حضور نے جواب دے دیا. جیسے قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہ کرے، ظلم مانے کمی بیشی نہ کرے، تو وہ امن والے ہیں اور ہدایت پر ہیں، مہتدون ہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا، ہم سب بشری تقاضے والے ہیں، ہم میں سے کون ایسا جس سے کوئی نہ کوئی بشری تقاضے کے تحت کمی بیشی نہ ہو جاتی ہو، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد وہ کمی بیشی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی تفسیر بیان کر رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان لائے شرک نہ کرے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ امن والے بھی ہیں، وہ ہدایت پر بھی.
تو پتہ چلا کہ بعض اوقات مفسرین شان نزول میں اس چیزوں کو بھی لکھ دیتا ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک آیت کے 10 شان نزول ہو گئے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل شان نزول تو ایک ہی ہے.